بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. 5 languages of love، محبت کی 5 زبانیں. چلتے چلتے اب تک تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ محبت کی بھی زبان ہوتی ہے، اور وہ زبان دنیا کی تمام زبانوں سے سب سے زیادہ محبوب اور پاورفل بھی ہو سکتی ہے، اور سب سے زیادہ دور کرنے والی اور نفرت پھیلانے والی بھی ہو سکتی ہے. محبت کی زبان ہم نے اب تک 3 زبانوں پر بات کی ہے. پہلی قسط میں ہم نے محبت کی زبان کو سمجھا تھا کہ محبت کی زبانیں بولنا کیوں ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ بعض دفعہ شوہر کی زبان کچھ اور ہوتی ہے، بیوی کی زبان کچھ اور ہوتی ہے. وہ دونوں اظہار محبت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ ہم اظہار محبت کر رہے ہیں. مثلا شوہر کی محبت پہلی زبان ہے الفاظ بولنا اور سننا، آپ مجھے بہت پیار ہے، آپ بہت اچھی لگتی ہیں. اور بیوی کی زبان کوالٹی ٹائم ہے، وقت دینا. دونوں ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے کہ شوہر کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وقت دینا بھی ضروری ہے، صرف زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، اور بیوی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ زبان سے بولنا بھی ضروری ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی محبت کی زبانیں بولیں بھی اور سیکھیں بھی اور سمجھیں بھی. اور جو محبت کا پیمانہ ہے، وہ جو گلاس ہے، اس کو بھر کے رکھیں. اتنی محبت اپنے محبوب کو دیں کہ وہ پیمانہ لبریز ہو کر چھلک رہا ہو، گر رہا ہو، اور اس میں نفرت کی جگہ باقی ہی نہ رہے. آج کون سی محبت کی زبان پہ بات کریں گے؟ گیری چیپمین نے اپنی کتاب 5 languages of love میں لکھا ہے کہ محبت کی چوتھی زبان ہے ایکٹس آف سروسز. ایک دوسرے کے لیے کچھ کرنا، ٹو ڈو سم تھنگ فار یور اسپاؤس. شوہر بیوی کے کاموں میں سے کچھ اس کے لیے کرے، اور بیوی شوہر کے کاموں میں سے کچھ اس کے لیے کرے. اس کا مطلب ہے کہ میاں بیوی کے کام الگ ہیں. جی ہاں، الگ ہیں. اسلامک فیملی میں میاں اور بیوی کے کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور شریعت نے ڈیوائیڈ کیے ہیں. تو گھر کے باہر کی ذمہ داریاں بنیادی طور پر شوہر کے ذمے ہیں، بیکاز ہی شوڈ بی دا بریڈ ونر. اس کو کمانے کا ذمہ دار بنایا اللہ نے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم. مرد گھر کا حاکم ہے، گھر کا سرپرست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خرچ کرتا ہے. تو نفقہ، سکنا، گھر کو کھلانا یہ شوہر کے ذمے ہیں. اور اگر شوہر گھر کا خرچ برداشت نہیں کر رہا اور انکار کر رہا ہے، تو ایک اسلامی عدالت میں the woman can drag him to the court. وہ اس کو کورٹ لے جا سکتی ہے کہ یہ اپنا بنیادی فرض جو شادی کے کانٹریکٹ میں اس نے کیا تھا وہ پورا نہیں کر رہا. اس کے نتیجے میں عورت کے اوپر جو شرعی ذمہ داریاں ہیں، شوہر کی بات ماننا جن چیزوں میں ہے اس میں بات مانے گی. اس طرح یہ رشتہ خوبصورت چلے گا. گاڑی کے ٹو ویلز آف دا بائک، تو آگے کا پہیہ شوہر ہے اور پیچھے کا پہیہ بیوی ہے. دونوں پہیے بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن اگر دونوں پہیوں کو ایک جگہ لگا دیا جائے the car would collapse, the bike would collapse. ویسٹرن سوسائٹی میں اس کو مرج خلط ملط کر دیا گیا ہے، تو پتہ نہیں لگتا شوہر کی ذمہ داری کیا ہے، بیوی کی ذمہ داری کیا ہے. both are grappling with each other's responsibilities، اور نتیجہ شادی کا، خاندان کا پورا انسٹیٹیوشن تباہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ میاں بیوی کے دونوں کام ڈیوائیڈ ہیں بنیادی طور پہ. ہاں، ضرورت ہو تو بیوی بھی کما سکتی ہے، ضرورت ہو تو شوہر بھی گھر کے کام کر سکتا ہے. جب ہم نے یہ سمجھ لیا تو اب بیوی کے لیے شوہر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا اور شوہر کے لیے بیوی کے کاموں میں ہاتھ اٹھانا، دیٹس ایکٹس آف سروس. یہاں میں بات کروں کہ ایکٹس آف سروس بنیادی طور پر عورت کی محبت کی زبان ہوتی ہے. عورت محبت کا اظہار بھی اس طرح کرتی ہے، وہ گھر کو سنوارتی ہے. ایک جوڑا ایک دفعہ آیا اور ان کے اندر ناچاقی تھی، اور وہ بات کر رہے تھے تو شوہر کہہ رہا تھا بیوی کیا کرتی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں. تو جو کاؤنسلر تھا اس نے ان کو کہا کہ شوہر کو کہا کہ بیوی کیا کام کرتی ہے ذرا مجھے بتاؤ. تو جب نتیجہ نکلا اس نے 10-20 کام لکھے بیوی کے، تو پتہ لگا کہ گھر کی دھوبی بھی بیوی ہے، گھر کی درزی بھی بیوی ہے، گھر کی ہاؤس کیپر بھی بیوی ہے، گھر کا جھاڑو لگانے والی بھی بیوی ہے، بچوں کو سنبھالنے کی آیا بھی بیوی ہے، گھر کی حفاظت کرنے والی بھی بیوی ہے، کک بھی بیوی ہے. اتنے سارے کام وہ کرتی ہے. اور اللہ نے عورت میں یہ خاصیت رکھی ہے، شی کوڈ ملٹی ٹاسک. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو زیادہ کہا ہے کہ اس لو لینگویج کو استعمال کرو، گھر کے کام کرو.
تو مرد کو عورت کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کا زیادہ کہا ہے، عورت کو مرد کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کا زیادہ نہیں کہا، کیونکہ مرد کو اگر یہ دعویٰ ہے کہ میں سرپرست ہوں، اس کو کام بھی زیادہ کرنے چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنرل بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، معلم بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، استاد بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں، نیگوشیٹر بھی ہیں، ذاکر بھی ہیں، امام بھی ہیں، قاری بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کان فی محنت اہلہ، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب گھر میں آتے تو آپ گھر والوں کے کام کرتے۔ کون سے کام کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے دو جہاں جھاڑو لگایا کرتے تھے۔ ہماری تو عزت میں فرق آیا تھا اگر ہم گھر میں جھاڑو لگا لیں۔ اللہ کے نبی اپنا تسمہ خود صحیح کر لیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں میں پیوند خود لگا لیا کرتے تھے، آپ بستر خود جھاڑ لیا کرتے تھے، اور گھر کے مختلف دودھ خود نکال لیا کرتے تھے۔ یہ وہ کام ہے جو اللہ کے نبی کرتے تھے۔ جو عورت کی ذمہ داری ہے اس میں اللہ کے نبی ہاتھ بٹاتے تھے اپنی تمام بیویوں کے۔ جب اللہ کے نبی کر سکتے ہیں تو ہم نہیں کر سکتے؟ احساس کیا خیال ہے؟ شوہر گھر کے کام کیوں نہیں کرتا؟ شوہر گھر آتا ہے اور ایک موزہ ادھر، ایک موزہ ادھر، ٹوپی ادھر، کوٹ ادھر، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بیوی کر لے گی۔ تو اگر ایک دن بیوی نہ کرے تو پتہ لگے گا کہ گھر کی کیا حالت ہے، اینڈ دین یو نو کہ بیوی کیا کام کرتی ہے گھر میں۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ اپنی چیزوں کو خود سنبھالنا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ کوٹ ادھر نہیں پھینکنا، جوتے ادھر نہیں پھینکنے، کیپ اٹ آن یور پلیس، اینڈ دیٹس اے سنہ، اینڈ دیٹس این ایکٹ آف سروس، کہ بیوی کو لگے گا یہ میرے سے محبت کرتا ہے، یہ میرے کام بڑھاتا نہیں ہے، میرے کاموں کو سنوارتا ہے۔ اس سے بڑھ کر بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو سنبھالنا یہ بیوی کی ذمہ داری ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ بیوی کی ذمہ داری بنیادی طور پہ ہے گھر میں بچے کو سنبھالنا، لیکن یاد رکھیں شوہر کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، جس کے لیے بچہ پیدا کیا گیا ہے اس کے ذمے بچے کو کھلانا پلانا اس کے ایکسپنسز ہیں۔ تو بچہ بنیادی طور پر اگر میاں بیوی میں سیپریشن ہو جائے تو فرسٹ رائٹ شوہر کا ہوتا ہے رکھنے کا جب بچہ بڑا ہو جائے۔ تو جب بچے کا نام، نسب، ہی گوٹس یور سر نیم، باپ کا سر نیم لیتا ہے وہ دوسرا نام، اگر خالد ہے، حامد ہے، وہ ماں کا نام نہیں لے گا اسلام کے مطابق۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ادعوہم لآبائہم، بچے کے ساتھ جو اس کا دوسرا نام ہو اس کے باپ کا نام رکھا جائے۔ تو یہ کیوں ضروری ہو گیا کہ 100% بچے کو بیوی سنبھالے گی؟ آپ بھی سنبھال لیں، دودھ پلا دیں، اس کو فیڈر بنا دیں، اس کا دودھ بنا لیں، اس کو تھوڑی دیر سنبھال لیں۔ اگر بیوی تھکی ہوئی ہے بچے کو سہلا لیں، چپ کرا لیں، بچے کو کھلا لیں، تھوڑی وقت سنبھال لیں۔ یہ محبت کی اتنی پاورفل زبان ہے کہ بیوی کو لگے گا یہ شوہر میرے سے محبت کرتا ہے اور یہ میرے کاموں میں میرا ہاتھ بٹا رہا ہے۔ ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ دین میں بھی ہوتا ہے، چنانچہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کس طرح کرتے ہیں؟ نعرہ لگا کے، میں اللہ کے نبی کا عاشق ہوں، میں عاشق رسول ہوں، اور دوسروں پر فتویٰ بھی لگانا کہ وہ عاشق رسول نہیں، میں عاشق رسول ہوں، نعرہ لگانا، اور فجر میں سارے سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ از دس لو ریئلی کہ ہم اللہ کے نبی کی محبت کا نعرہ لگائیں، اللہ کی محبت کا، اور فجر میں سارے سوئے پڑے ہوں؟ شاعر کہتے ہیں لو کان حبک صادقا لأطعتہ، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تم بات مانتے۔ ان المحب لمن يحب مطیع، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے، اس کا کام کرتا ہے۔ تو اگر آپ کو بیوی کو شوہر سے اور شوہر کو بیوی سے محبت ہے، ایک دوسرے کے کاموں میں کچھ نہ کچھ ہاتھ بٹانا، ایک دوسرے کے کاموں میں اہمیت دینا۔ سو ہیئرز دا ٹو ڈو فار ٹوڈے۔ ٹیک اوے کیا ہے؟ ہم اپنے ساتھ گھر میں، میں ہر ایپیسوڈ میں، ہر قسط میں کچھ آپ کو کھانے کو ساتھ دیتا ہوں، کچھ یہاں پر ہم کھاتے ہیں، کچھ ساتھ گھر لے جانے کو۔ اب اپنے گھر کیا لے جانا ہے؟ نمبر 1، جیسے میں نے کہا اپنی چیزوں کا خیال خود رکھیں۔ جب آپ گھر میں آئیں اپنے جوتوں کو خود الگ رکھیں، اس کو صاف کر کے رکھیں، مٹی والا نہ رکھیں، اس کو پالش کریں، اپنا کوٹ ہینگ کریں خود ہی، اپنی چیزیں خود اپنی جگہ پہ رکھیں۔ میں اس میں آئی ایم پور ان دس، میں اپنی چیزیں آگے پیچھے رکھ دیتا ہوں، اور میری چیزیں جو ہیں وہ مائی وائف شی گیٹس اٹ، وہ ڈھونڈ کے دے دیتی ہے ماشاء اللہ۔ بٹ میں بات آپ کو بعد میں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرے کان آپ کے کان سے زیادہ قریب ہیں۔ سو ایکچولی آئی ایم ٹیلنگ مائی سیلف آلسو۔ نمبر 2، اگر بیوی کی چند ذمہ داریوں میں اس کے ساتھ اس کا ہاتھ بٹا دیا کریں۔ ڈو دا ڈشز، ساری نہیں، کچھ ڈشز دھو لیں، کسی دن دھو لیں جب وہ مصروف ہے۔ کھانے میں کم سے کم اپنی پلیٹ اور اپنی چیزیں اٹھا کر کچن تک رکھ دیں، دو چکر لگا لیں کچن تک جانے کے لیے، آپ کچھ چیزیں لے جائیں۔ جب آپ کریں گے آپ کو دیکھ کر بچے بھی کریں گے، ہر ایک اپنے اپنے حصے کی چیز اٹھائے گا تو بیوی پر، عورت پر سارا کام نہیں آئے گا۔ ہیلپ ہر۔
گھر کی ریپیئر ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اس کو کر دیں کچھ نہ کچھ، ہفتے میں ایک دن اپنا لان یا جو پلمبنگ کا کام ہے گھر میں اس کو کر لیں. پہلے مرد یہ کیا کرتے تھے، آج کل فیس بک دیکھتے ہیں، یوٹیوب دیکھتے ہیں، کسی دن سارا کام کافی سارا خود کر دیں. بیوی کو بولے آج تم کوئی کام نہیں کرو گی، یا کم از کم آج دوپہر کے کھانے میں تم کچھ کام نہیں کرو گی، میں اور بچے مل کے لگائیں گے. سو یو آر ایکچولی ٹیلنگ ہر دیٹ آئی لو یو. گیری چیپمین نے بڑا زبردست واقعہ لکھا ہے. کہتے ہیں کہ ایک دن میری بیوی نے مجھے کہا کہ یہ پردے بہت میلے ہو گئے. میں نے کہا اچھا. کہتے ہیں مجھے صبح 6 بجے میں نے حالانکہ مجھے ویکیوم کرنا بہت برا لگتا ہے. کہہ رہے صبح 6 بجے میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں تو ویکیوم کر کے پردے صاف کر رہا ہوں. تو میری بیوی آئی اور اس نے کہا کہ یو آر اے گریٹ ہسبینڈ، آپ بہت زبردست شوہر ہو. کیونکہ دیٹ واز اے لو لینگویج. اس کو بیویوں کو یہ اچھا لگتا ہے کہ شوہر کوئی کام کرے گھر کا. تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا صحیح اگین، پھر بولنا. اور اس نے پھر بولا، کیونکہ میری محبت کی زبان یہ تھی کہ مجھے بولنا اچھا لگتا تھا، کیونکہ مجھے کہے کہ آئی لو یو، آپ بہت اچھے ہیں. تو دونوں نے اس طرح اپنے محبت کی زبانوں کو ملا لیا کہ وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں اور وہ آگے سے اس کو اچھی الفاظ بول رہے ہیں. تو شوہروں میں عام طور پہ گھر کا کام کرنے والی محبت کی زبان نہیں ہوتی، اور بیویوں میں بیویاں سمجھتی ہیں کہ محبت کے الفاظ بولنا کوئی شریعت کے خلاف ہے یا حیا کے خلاف ہے. یہ نہ بولنا سنت کے خلاف ہے، بلکہ یہ بولنے کی عادت ڈالنی چاہیے. کچھ ریپیئرز کر لیں، گروسریز لینے چلے جائیں، سودا لینے چلے جائیں، ایک دوسرے کی خدمت کر دیں، پیر دبا دیں، سر دبا دیں. تو جب آپ سوچتے رہیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں گی کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کام کیسے کر سکتے ہیں، اور مل کر کام کیسے کر سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ہاتھ کیسے بٹا سکتے ہیں. اگر آپ یہ کریں گے، ضمانت لے لیں انشاءاللہ محبت میں اضافہ ہوگا، نفرتوں میں کمی آئے گی، اور ایک بہت خوبصورت مسلمان خاندان، قابل رشک خاندان وجود میں آئے گا. ملتے ہیں اگلی قسط پہ. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.